بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم حاصل کر لو، اور علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ اہل علم رخصت ہو جائیں۔ خوب مضبوطی سے علم حاصل کرو، تمہیں کیا خبر کہ کب اس کو ضرورت پیش آ جائے یا دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آئے اور علم سے فائدہ اٹھانا پڑے۔ عنقریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں قرآنی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ کتاب اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہوگا۔ اس لیے علم پر مضبوطی سے قائم رہو، نئی اپج، بے سودگی، موشگافی اور لا یعنی غور و خوض سے بچو، سلف صالحین کے پرانے راستے پر قائم رہو۔ اس حدیث کو دارمی نے نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کی نصیحت اور ایک فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ پہلا، فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم حاصل کر لو، اور علم اٹھ جانا یہ ہے کہ اہل علم اٹھ جائیں۔ علم دین کی اہمیت و ضرورت ایک مسلمہ چیز ہے، اور علم سے دوری و بعد ہزاروں فتنوں کی جڑ ہے۔ آج جو لوگ فتنوں کا شکار ہو کر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی اصل خرابی یہی علم دین سے ناواقفیت ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی فتنے کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ قادیانیت کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ بعض لوگ انکار حدیث کے فتنے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہی ناواقفیت۔ اسی طرح بسا اوقات جہالت کی وجہ سے آدمی عیسائیت وغیرہ قبول کر لیتا ہے۔ غرض یہ کہ جہالت اور علم دین سے ناواقفیت ہزاروں فتنوں کا سامان ہے۔ اس لیے مسلمان کو جاہل ہونا یا جاہل رہنا جائز نہیں، بلکہ اس پر علم دین کی تحصیل فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تم میں سے کسی خبر کہ اس کو علم کی ضرورت پڑ جائے یا دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت پڑ جائے، یعنی اگر علم حاصل رہے گا تو اس سے خود بھی متمتع ہوگا اور دوسرے بھی وقت ضرورت اس سے استفادہ کریں گے۔ اس لیے علم کے تحصیل میں بے خبری و غفلت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر فی الفور بھی کوئی ضرورت نہ محسوس ہو رہی ہو تب بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ نہ معلوم کب خود کو یا دوسروں کو ضرورت پڑ جائے۔ دوسرا، پھر فرمایا کہ تم عنقریب ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا گمان و خیال ہوگا کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف تم کو دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال رکھا ہوگا۔ اس لیے تم مضبوطی سے علم حاصل کرو۔ آج یہ فتنہ رونما ہو چکا ہے۔ جاہل اور علم دین سے کورے اور عمل سے عاری و خالی لوگ محض نفسانیت و انانیت کی وجہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کی تعلیمات و احکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اس پر عمل سے بدکتے ہیں اور تعویلات فاسدہ و کاسدہ سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے جھوٹے مدعیان تصوف اور پیری مریدی کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے پیر و مشائخ ملیں گے، جن کے پاس دین و شریعت کی کوئی اہمیت نہیں، نمازوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ان کے آستانوں کی پہچان ہے، خلاف شریعت رسومات و رواجات اور شرکیہ و کفریہ اعمال و افعال ان کا امتیاز ہے۔ مگر ان کو دعویٰ ہے کہ اصل دین کو ہم نے ہی سمجھا ہے، اور علماء کو دین سمجھ میں نہیں آیا، اور علماء ظاہر شریعت کو جانتے ہیں اور ہم باطن شریعت کو جانتے ہیں۔ اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو راہ مارنا اس طبقے کا شیوا ہے۔ لہٰذا ان کی مکاریوں کو جاننے اور جانچنے کے لیے علم دین کا حصول ضروری ہے، ورنہ عام آدمی ان کی مکاریوں کے جال میں پھنس کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس فتنے سے آگاہ کیا اور اس کے تدارک کے لیے علم دین کی ضرورت بیان فرمائی۔ تیسرا، فرمایا کہ دین میں بدعات اور نئی بات سے بچو۔ اس میں بدعات کے فتنے سے اپنے کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں بدعات انتہائی معیوب و مکروہ اور بدترین کام ہے، اور اس کے بارے میں بڑی شدت برتی گئی ہے، کیونکہ بدعات شریعت سے بغاوت کا نام ہے، مگر وہ شریعت کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ وہو رد۔ ترجمہ:
جس نے دین میں وہ چیز جاری کی جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ ترجمہ: اما بعد، بلا شبہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین چیز من گھڑت باتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض روایات میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت پیدا کی اور اس کو کوئی اچھا کام سمجھا تو اس نے یہ زعم کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، پس جو بات اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین میں نہیں ہو سکتی۔ غرض یہ کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ نئی بات پیدا کی جائے اور اس کو کار ثواب سمجھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ چوتھا، فرمایا کہ تعمق یعنی دین میں لا یعنی لہو و لعب سے بچو۔ اسلام دین فطرت ہے جس میں سادگی و بے تکلفی ہے، اس لیے اسلامی احکام کے لیے منطقی طرز استدلال و فلسفیانہ مشاغفیوں کے بجائے نہایت ہی عام فہم طرز استدلال اور دل لگتے دلائل و سادہ و بے تکلف انداز بیان اختیار کیا گیا، اور اسلامی احکام کو ایسی چیزوں پر موقوف نہیں رکھا گیا جو دقیق فلسفیانہ مباحث اور عمیق سائنسی تجربات کے محتاج ہوں، بلکہ ان کے لیے وہ امور شروع کیے گئے جس کو عام سے عام آدمی بھی معلوم کر کے عمل میں لا سکتا ہے۔ اس لیے علماء آج بھی چاند کے مسئلے کو جدید فلکیاتی علوم کے بجائے رؤیت و شہادت کے عام اصول و سادہ طریق پر حل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے۔ غرض اسلام میں تعمق و بیجا وقت پسندیدہ نہیں ہے۔ پانچواں، دارمی کے علاوہ دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ایاکم والتنطع کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یعنی بول چال میں تکلف و بناوٹ سے بچو۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ تکلف اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں سادگی و بے تکلفی کی تعلیم ہے اور تکلفات سے بچنے کا حکم ہے، اور یہ سادگی ہر چیز میں، کھانے پینے، لباس و پوشاک، رہن سہن، بات چیت، چلنے پھرنے، میل ملاقات، غرض یہ کہ تمام امور میں اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ سادگی و بے تکلفی ہو اور تصنع و بناوٹ نہ کی جائے۔ آج اکثر لوگ اس سے محروم ہیں اور ہر چیز میں تکلفات اور بناوٹ کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس میں یقیناً یا غالباً دکھاوا مقصود ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء و طلباء اور اہل مدارس بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی اس میں شریک ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام میں دکھاوا معیوب و مذموم چیز ہے، اس لیے تکلفات بھی معیوب و مذموم ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بچنے کی تعلیم دی اور سادگی کا سبق دیا ہے۔ چھٹا، فرمایا کہ تم پر پرانا طریقہ لازم ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ کا طریقہ ہے، لہٰذا اس پرانے طریقے کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض چیزیں دین کے مقاصد میں داخل ہیں اور بعض ان مقاصد کے لیے وسائل و ذرائع کا درجہ رکھتے ہیں۔ مقاصد دین میں کوئی ترمیم و تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں قدیم روش و طریقہ اپنانا لازم و ضروری ہے۔ کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا قطعاً روا نہیں، لیکن ذرائع و وسائل میں حالات و زمانے کے فرق سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو قبول کرنا اور جدید سے جدید چیز کو وسیلے کے طور پر لے کر مقاصد شرع کو پورا کرنا جائز ہے۔ مثلا حج کے ارکان اور اس کی ادائیگی کے طریقے میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ وہ مقاصد میں داخل ہے، لیکن حج کے لیے جانے اور آنے میں ذرائع و وسائل مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی زمانے میں پیدل، کسی زمانے میں اونٹ وغیرہ سواریوں پر،
پھر بھی کبھی بحری جہازوں سے حج کے لیے جایا جاتا تھا اور آج ہوائی جہاز سے پہنچتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ہر زمانے اور حالات کے لحاظ سے ذرائع و وسائل مختلف ہو سکتے ہیں، ان کو اختیار کرنے میں کوئی برائی و تنگی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں کہ تم پر پرانا طریقہ لازم ہے، مقاصد کا طریقہ مراد ہے، نہ کہ وسائل کا، خوب سمجھ لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔